الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سبق نمبر 10 مشق نمبر 10 انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ تو مشق نمبر شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائبز کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا، اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے، وانشر علینا رحمتک، اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین ثم آمین۔ جو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں مشق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ قواعد پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم مشق کی تشریح کریں گے۔ تو اس کے مشق میں، اس کی قواعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ یہ سبق اور یہ مشق آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ نیو ہیں تو برائے کرم آپ اس ویڈیو کے لنک کے اوپر جائیں، ڈسکرپشن کے لنک پہ، وہاں پہ لنک دیے گئے ہیں، تو وہاں پہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ کے اس کو آپ صحیح سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ مطلب اس مشق میں یہ آپ کے لیے بہت اہم جانے والی ہے۔ اس مشق میں اگر آپ نیو آئے ہیں تو برائے کرم آپ پیچھے جو سبق چل گئے ہیں، تقریباً کوئی 10 سبق چل چکے ہیں، تو ان کی لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں، تو برائے کرم وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پڑھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس سبق میں پہلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہاں پہ کون سی حرکات ہے، کہاں پہ تنوین آئی ہے، کہاں پہ حروف مدہ ہے، کہاں پہ کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات ہے، اور کہاں پہ حروف لین ہے۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے بالخصوص حروف مستعلیہ، مطلب حروف جو ملے جلے ہوتے ہیں، ان کا آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے توجہ سے سننا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حروف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، جیسے میم، واو زبر، ماؤ غود، واو پیش غو، مو غو، عین زبر آ، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں۔ یہ میں نے آپ کو ہجے تو کر دیے ہیں، لیکن آپ نے آگے توجہ کے ساتھ ہجے پڑھنا ہے۔ تو ان کا طریقہ جیسے یہاں پہ ہے، میم واو زبر، ماؤ غود، واو پیش غو، موضوع، عین زبر آ، موضوع، تا دو پیش تن۔ یہ بہترین طریقہ ہے سمجھنے کا، بہترین طریقہ ہے اس لرن ود قرآن میں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک ایک حروف، ایک ایک زبر زیر اور ایک ایک پیش کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے سننے میں آسانی پیدا ہو۔ تو برائے کرم ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے، جزاک اللہ۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا،
قال. اوکے, توجہ سے آپ نے سننا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. صاد زیر صی, رو الف زبر رو, ملائیں سی رو, تو زبر تو, سارے کو اب ملانا ہے, سی رو تو. اوکے, ہا کھڑی زبر ہا, ذال الف زبر ذا. حروف مستعلیہ کا خیال رکھنا ہے, ذال کی جگہ زا نہیں پڑھنا, کوشش کرنی ہے ان چیزوں کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. ہا ذا, ذال کھڑی زبر ذا, لام زیر لی ذا لی, کیف زبر کیا ذالک. اوکے, کیف الف زبر کیا, نون واو پیش نو. یہاں پہ کون سے لفظ آ گئے ہیں؟ یہاں پہ الف مد آ گیا ہے. کیوں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف ساکن کے پیچھے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یہاں پہ الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. الف مدہ اور واو مدہ دونوں اس میں آ چکے ہیں, تو اس کو پڑھیں گے کیف الف زبر کیا, نون واو پیش نو, کیا نو. اوکے گڈ. قوف الف زبر, دیکھیں یہاں پہ کیاف تھا, یہاں پہ قوف ہے, پر کیا گیا ہے, تو آپ نے بھی ایسے کوشش کرنی ہے. قوف الف زبر قو, لام واو پیش لو, قولو. اوکے, چلیں اگلی لائن کو شروع کرتے ہیں. لام الف لام زبر لا, ہا الٹا پیش ہو, لہو. گڈ. سین واو زبر ساؤ, یہاں پہ لین آ گئے ہیں. کون سے لین ہیں؟ واو لین. واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی تو واو لین ہوگا, یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی تو یا لین ہوگا. واو لین اور یا لین یہ دو تھیں. سین واو زبر ساؤ, فا زبر فا, ساؤ فا. قوف واو زبر قاؤ, لام دو پیش لن, قاؤ لن. تنوین. اوکے, دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین بولتے ہیں, وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں. قاؤ لن مطلب ناک میں سے آواز آئے گی جب لام دو پیش کے اوپر آئیں گے. فا یا زیر فی, فا یا ساکن زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. اوکے, نون واو پیش نو, ہا یا زیر ہی, نو ہی, ہا زیر ہی, نو ہی ہی. دیکھیں یہاں پہ مستعلیہ حروف ملتے جلتے ہیں, یہ ہا یہ ہا, اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. با زیر بی, ہا کھڑی زیر ہی, بی ہی. تو اس مشق کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھ لیں, یہ یہاں پہ میں اس کو ٹھہرا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ بھی آگے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی طور پہ ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک نے اس کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا اور اس چینل کے اوپر آ گیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں ساتھ رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.